یہ کوئی معمہ، یہ پہیلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں۔ بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وعن قبول کر لیں۔ یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل میں یہ حدیث لے لیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں طہارت کا چیپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی، عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی، تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے۔ اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت سنت کا عین اپوزٹ ہے۔ آدمی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي وإلي رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں، کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعے کا بیان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز
بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا. ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اس طرح پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ اپنی سبابہ اور استا ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے. یہ سبابہ ہے، یہ استا ہے، اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر، سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں، اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا، اور بچے میرے پاس لائے، بچے میرے پاس لائے جائیں، میں ان کی کفالت کروں گا. اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت سے ڈراتے تھے. اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے، یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بدعات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی، ایسی ہی ہے، اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے. پیدائش سے لے کر موت تک بدعتوں کے سلسلے جاری ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی کہا ہے، ضلالت کہا ہے. اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بدعتوں کو عین سنت قرار دیا ہے. اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بدعات کا جائزہ لیں گے. ایک بدعت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے. ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس